اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیکم تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمتہ اور اس کی مہربانی لکنتم تو تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک مطلب ہے اس کے بعد تم نے عہد کو پورا کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے، تم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، مہلت دینا اور عذاب کو مؤخر کرنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت نہ دی ہوتی اور تم سے عذاب کو مؤخر نہ کیا ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ نمبر دو، فضل اور رحمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسی وجہ سے تم پر سے عذاب کو مؤخر کیا گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل ہو جاتا، تم دھس جاتے اور تمہاری صورتیں مسخ کر دی جاتی۔ فلولا فضل اللہ، مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، فضل اور رحمت سے مراد ہے مہلت دینا اور عذاب کو مؤخر کرنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت نہ دی ہوتی، عذاب کو مؤخر نہ کیا ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ نمبر دو، فضل اور رحمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ تم میں موجود ہے، اسی وجہ سے تم پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو عذاب ہو جاتا، تم تباہ ہو جاتے، زمین میں دھس جاتے اور تمہاری صورتیں بدل جاتی اور مسخ ہو جاتی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْتُمْ تم جان چکے ہو الَّذِينَ ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا، اس میں 70,000 بنی اسرائیل رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یوں کیا کہ دریا میں ہفتے والے دن مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اتنی کثرت سے جمع ہو جاتی ہیں کہ پانی بھی دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہفتہ کے سوا اور دنوں میں وہ مچھلیاں دکھائی نہ ہوتیں اور ایک مچھلی بھی نظر نہ آتی تھی۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو حیلہ کیا، اور حیلہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ مچھلیاں اپنی دسترس میں حاصل کر لیں۔ تو جب انہوں نے حیلہ کیا تو پھر داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ کا غضب نازل ہو گیا اور وہ بندر بن گئے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا، اس میں 70,000 بنی اسرائیل رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا تم پر حرام ہے۔ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ ہفتے کے دن بہت سی مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اتنی کثرت سے ہوتی کہ پانی بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور ہفتہ کے سوا مچھلیاں نظر نہ آتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک حیلہ نکالا اور حیلہ کے ساتھ پھر انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان پر لعنت کی اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بندر بن گئے۔ باقی انہوں نے حیلہ کیا تھا تو مفسرین کے یہاں پہ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے ایک حوض کھودا اور تاکہ دریا کا پانی اور مچھلیاں وہاں پہ آئیں، اور نالیاں بھی بنا لی تھی۔ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو پانی کی موج سے وہ مچھلیاں اور پانی اس حوض میں جمع ہو جاتے، اور حوض کے اندر پانی کم ہوتا تھا تو مچھلیاں وہاں سے نکل نہ سکتی تھیں، اور پھر اتوار والے دن وہ ان کا شکار کر لیتے۔ حیلہ کرنے کا پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک حوض کھودا اور تاکہ پانی اور مچھلیاں وہاں حوض کے اندر آ جائیں،
اور پانی اس میں کم چھوڑتے تھے تاکہ مچھلیاں وہاں سے نکل نہ سکیں، اور اتوار کے دن وہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ جال اور کانٹے لگا دیتے، مچھلیاں آ کر پھنس جاتی ہفتے والے دن، اور اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے۔ ہیلا یہ کیا کہ جال اور کانٹے لگا دیتے، وہ مچھلیاں ہفتے کے دن ان میں پھنس جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کر لیتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی، تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن کو سبت کیوں کہتے ہیں؟ سبت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، تو ہفتہ کو سبت یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو قطع کیا، یعنی مخلوق کو پیدا کیا، اور یا پھر ہفتے کو سبت اس لیے کہتے ہیں کہ یہود کو حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اور تمام کاموں سے قطع تعلق کر لو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سبت کا معنی ہفتے کا دن، ہفتے کے دن کو سبت کیوں کہتے ہیں؟ سبت کا معنی ہے قطع کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مخلوق کو قطع کیا، یعنی مخلوق کو پیدا کیا تھا، اس لیے ہفتے کو سبت کہتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تمام مخلوق سے قطع تعلق کر لینا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ بندر ہو جاؤ، خاسئین دھتکارے ہوئے ذلیل۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بندر ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور امر تو ایسی چیز کا کیا جاتا ہے کہ جو اپنے اختیار میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ؟ سوال ہوتا ہے بندر ہو جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور امر اختیاری چیز کا کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے امر کیا، کیسے حکم کیا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ ذلیل؟ جواب یہ ہے کہ یہ امر تکوینی تھا، امر تشریعی نہیں تھا، شرع والا امر نہیں تھا، یہ امر تکوینی تھا اور امر تشریعی نہیں تھا، اور اختیاری والی بات امر تشریعی میں ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ امر تکوینی تھا، امر تشریعی نہیں تھا، اور اختیار والی بات امر تشریعی میں ہوتی ہے۔ فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو نکالاً عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ فجعلناها نکالاً، ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ نکال کا معنی ہوتا ہے روکنا، عبرت کو نکال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی گناہوں اور ناشائستہ افعال سے روکنے والی ہوتی ہے۔ ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ نکال کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور عبرت کو نکال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی گناہوں سے اور برے افعال سے روکنے والی ہوتی ہے۔ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک ما من کے معنی میں ہے، اور بین یدیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور ما خلفہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اور اب مطلب یہ ہوگا ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے۔ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک ما بمانے من کے ہے، اور بین یدیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور ما خلفہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا، یعنی لمن، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ما اپنے معنی میں ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، اور بین یدیہا سے مراد وہ گناہ ہیں جو انہوں نے پہلے کیے، اور ما خلفہا سے مراد وہ گناہ ہیں جو وہ آئندہ کریں گے۔ ما اپنے معنی میں ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، اور بین یدیہا سے مراد وہ گناہ ہیں جو انہوں نے پہلے کیے، ما خلفہا وہ گناہ جو وہ بعد میں کریں گے۔ اب مطلب یہ ہوگا فجعلناها نکالاً، ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا، ان گناہوں کی وجہ سے،
جو انہوں نے پہلے کیے، وما خلفہا اور ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ بعد میں کریں گے۔ ما اپنے معنی میں لام تعلیل کے لیے، بین یدیہا سے مراد وہ گناہ جو انہوں نے پہلے کیے، ما خلفہا سے مراد وہ گناہ جو وہ بعد میں آئندہ کریں گے۔ اور اب مطلب یہ ہوگا فجعلناہا، ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے، وما خلفہا اور ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ بعد میں کریں گے۔ وموعظۃ للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، ہم نے اس کو نصیحت بنایا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے متقی مومن مراد ہیں کہ ہم نے اس امت کے متقین کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنا اور نصیحت بنا دیا۔